मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं आज की नई सुबह के लिए, बड़े फजल के लिए कि खुदा ने हम सब को फिर आज मौका बख्शा ताकि हम शुक्रगुजारियों के साथ, नगमों के साथ गाते बजाते उसके फाटकों पे आते। हम शुक्र करते हैं जिस तरह कल हमने देखा कि हमारे बाप ने वादा किया है और एक वसी वादा है कि जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। उसने हमारे लिए वादों को पूरा किया है और उस कहता है कि जो कुछ कहोगे मैं तुम्हारे लिए करूँगा। और हमने सिर्फ उसके वादों पर क्या करना, यकीन करना, भरोसा करना कि जो ज़िंदा आसमानी बादशाह है, जो कह रहा है वो सब कुछ करेगा। और आज के कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो पहला गिलटियों उसका दूसरा बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच दरमियानी भी एक, यानी मसीह यसू जो इंसान है। पाक कलाम पर जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा बाप की तारीफ़ हो। हम ये देखते हैं पालूस रसूल का ख़त है जो इंसानों की जानिब से, ना इंसान के सबब से बल्कि यसू मसीह और खुदा बाप के सबब से जिसने उसको मुर्दों में से जलाया रसूल है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा का फरमाबरदार मानने वाला रसूल है और ये हम अपनी कलीसिया को बार बार ताकीद करता है, बार बार समझाता है कि खुदा के पाक हुक्मों को मानो, खुदा की मर्ज़ी पे चलो। ये खुशखबरी सबको दी जा रही है, घर घर खुदा का कलाम जा रहा है ताकि खुदा की मर्ज़ी सबकी ज़िंदगी में पूरी हो। हम जानते हैं कि किस तरह दुनिया गुनाह में थी, एक ही आदमी के सबब से जिस तरह गुनाह दुनिया में आया और खुदा भी इंसान बनकर हमारे लिए दुनिया में भेजा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखें रोमियो 5 बाब 19-21 में है कि क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक ही फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वह हम जानते हैं कि किस तरह दुनिया में आदम की नाफरमानी की वजह से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से दुनिया में मौत आ गई। और खुदा बाप, हमारा बाप, आसमानी बाप, किसी की हलाकत नहीं चाहता, इसलिए वो हम सब को बचाना चाहते थे। इसलिए खुदा बाप ने क्या किया, हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया में भेजा जो रास्तबाज ठहरे, जो खुदा की फरमाबरदारी को पूरा कर कर हमारे दरमियान में बीच में आए। और उन्होंने क्या किया, और बीच में शरीयत मौजूद हुई ताकि गुनाह ज़्यादा हो जाए, मगर जहाँ गुनाह ज़्यादा हुआ वहाँ फजल उससे भी नहायत ज़्यादा हुआ। जैसे हमने कल भी देखा था कि उसका फजल हम सब के लिए बहुत ज़्यादा है। फजल का मतलब कसरत के साथ खुदा हम पर फजल करता है। उसी के फजल से, उसी के रहम से आज हम सब ज़िंदा हैं, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की ज़िंदगी के लिए रास्तबाजी के ज़रिए से बादशाही करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह हम देखते हैं कि किस तरह खुदा का कलाम सबकी ज़िंदगी में पूरा हो रहा है। और खुदा ने एक दरमियान में आके, जो देखें, जो कभी नाराज़गी होती है तो बड़े लोग बीच में कोई पड़ जाता है, रिश्तेदार कोई पड़ जाता है, कोई बड़ा आदमी पढ़कर इस नाराज़गी को ख़त्म करता है। इसी तरह हमारे और हमारे खुदा के दरमियान जो फासला हो चुका था, जो राब्ता टूट चुका था, खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया में मेरे और आपके लिए भेजा गया ताकि उस राब्ते को कायम कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। जानते हैं कि यीशु मसीह का आज़ादी बख्शना और रूह कुदूस का रहनुमाई करना, क्योंकि खुदा ने कहा मैं तुम्हें मददगार देता हूँ, तो हमें क्या दिया गया, मददगार दिया गया। इसी तरह पालूस अपनी कलीसिया के लोगों को याद दहानी दे रहा है कि मसीह ने मूसा की शरीयत से आज़ाद करता है। जो लोग मसीह पर ईमान रखते हैं, रूह कुदूस उनकी रहनुमाई करता है और खुदा के फर्जंदों की तरह ज़िंदगी गुजारने में मदद करता है। किस तरह हमने ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह हमने अपनी ख्वाहिशों को पर काबू करना है और खुदा की मर्ज़ी पर चलना है। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ की जाए और दुआ दी जाए, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म हो जाता है वहीं से खुदावंद अपनी कुदरत को अयां करते हैं। रहमत खुदावंद की शुरू होती है। हमें सिर्फ दुआ में खड़े रहना है। और हमारा खुदावंद खुदा जो मुखालफों को हमारे सामने से ज़ेर करता है,
وہی ہمارے دشمنوں کی پشت ہماری طرف پھیر دیتا ہے، وہی ہماری عدالت کرتا ہے اور ان کو کاٹ ڈالتا ہے۔ پریز دی لارڈ، خداوند زندہ ہے، میری چٹان مبارک ہو اور میری نجات دینے والا خدا ممتاز ہو۔ آمین۔ آسمان جو ہے اس کی صداقت کو ظاہر کرتا ہے اور سب قومیں اس کا جلال دیکھتی ہیں کہ کس طرح خداوند اس کے فرمانبردار لوگوں کو بچاتا اور چھڑاتا ہے، جس طرح خداوند یسوع مسیح نے باپ کی ساری فرمانبرداری کو پورا کیا اور خدا نے انہیں ساری دنیا کا اختیار بخشا۔ آج یہ کلام مجھے اور آپ کو بھی سکھاتا ہے کہ ہم نے صرف خدا پر بھروسہ کرنا ہے، اور جب ہم اس پر بھروسہ کریں گے تو وہ ہمیں بچائے گا اور چھڑائے گا۔ آمین۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے، اور اس کی نسل زمین پر کیا ہوگی؟ زور آور ہوگی۔ اور خداوند سے ڈرنے والے اب کہیں کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ پریز دی لارڈ، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہمیں صرف خدا میں مشغول رہنا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایمان میں کھڑے رہنا ہے۔ پس جب ہم ایمان سے راز باز ٹھہرائیں تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں گے۔ ہماری صلح ہو چکی ہے، خداوند نے ہمیں اس میں قائم کر دیا۔ اب ہم کمزور نہیں، کیونکہ ہم زور آور ہیں۔ اسی طرح جب ہم کمزور تھے تو خداوند نے عین موقع پر آ کر ہماری اس کمی کو، کمزوری کو دور کر دیا، جس طرح کلام میں لکھا ہے، کیونکہ جب ہم کمزور تھے تو عین وقت پر مسیح نے بے دینوں کی خاطر موا۔ کسی راس باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان دے لیکن کوئی جرت نہیں کرتا۔ یہ خداوند نے ہمارے لیے کیا۔ اسی طرح کلام میں لکھا ہے، اگر خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہمارے لیے موا، اور خداوند نے ہمیں کفارہ دے کر، ہماری قیمت ادا کر ہمیں آج آزاد کر دیا۔ آج ہم مسیح میں سب آزاد ہیں۔ ہمیں اس آزادی کو قائم رکھنا ہے، اور خدا نے ہمیں مددگار بھیجا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ پیسے میں لگی ہوئی ہے، پیسہ سب بیزی ہیں، ہر کام میں بیزی ہے۔ جب دیکھیں دعا کے لیے ٹائم نہیں، کلام پڑھنے کے لیے صبح اٹھتے ہیں، کام پہ چلے جاتے ہیں۔ یہی سب کی روٹین تھی، یہی میری بھی روٹین تھی، لیکن میں صبح جب اٹھتی تھی پہلے اٹھ کر دعا کر کے کلام پڑھ کر چلی جاتی تھی۔ مطلب اب بھی ہمیں اپنی روٹین بنانی ہے، ترتیب کرنی ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا کیا ہے؟ ترتیب کا خدا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اگر دیکھیں دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتے ہیں، اسی طرح رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح خدا کا اور ہمارا جو رشتہ ہے ایک عظیم رشتہ ہے، ہم اسے بھی بھول جاتے ہیں، اسی کو وقت نہیں دیتے جس نے ہمیں وقت دیا، جس نے ہمیں سانسیں بخشی ہیں، اسی کو بھول جاتے ہیں کہ اسے سب سے پہلے اٹھ کر یاد کرنا، شکر گزاری کرنی ہے کہ اس نے رات بھر ہم اچھی نیند سوئے اور صبح اٹھے۔ ہمیں شکر گزاریاں کرنی ہیں خدا کی حضوری میں، تب خداوند ہمارا خدا جو رحیم اور رحم کرنے والا خدا ہے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہمیں ہر وقت کیا کرنا ہے؟ اس کفارے کو جو خدا نے ہمیں دیا ہے، جس نے اپنی بے عیب قربانی سے ہمیں بچایا ہے، ہمیں زندہ کیا ہے۔ اب کیا ہمارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں کرنا پاک کرے گا نا۔ ہم یہ کہنے ہو جی وہ خود نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب خدا کا زندہ کلام کہتا ہے کہ میں سب کچھ کرنے میں قادر ہوں، وہ کیوں نہیں ہمارے دلوں کو پاک کرے گا؟ وہ کیوں نہیں ہمیں زندگی دے گا؟ وہ کیوں نہیں ہمیں اس دلدل سے نکالے گا؟ کیونکہ اس نے نکال دیا ہے۔ ہم نے صرف اب ایمان میں کھڑے ہو کر اس کلام کی قدرت کو لے لینا ہے، تاکہ زندہ رہ کر خدا کی کیا کریں؟ عبادت کریں۔ جب ہم عبادت کریں گے تب وہ ہمارے روٹی پانی میں کیا کرے گا؟ برکت دے گا۔ اس نے کہا ہے، اس نے وعدہ کیا کہ میں سب کچھ کروں گا۔ ہمیں ہر وقت خدا کی حضوری میں رہنا ہے، اس سے مانگنا ہے، تاکہ ہم کیا کریں؟ ضرورت کے وقت خدا کی طرف آتے ہیں۔ سنیں، لوگوں کو جب ضرورت ہوتی ہے نا تو آتے ہیں، دعا کر دیں یا دعا کرا لیں یا دعا ہو جائے، کیونکہ وہ جب ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے نہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف دکھوں میں نہیں بلکہ خوشی میں ہر وقت اس کے ساتھ رہنا ہے، اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ کبھی ماں باپ بچوں سے جدا ہوتا ہے، وقتی طور پر اگر ناراضگیاں ہوتی ہیں ماں باپ کی تو وہ دور ہو جاتے ہیں کچھ وقت کے لیے، لیکن پھر
کیونکہ وہ شیر جہاں بھی جائے وہ بچہ تو شیر کا ہی رہتا ہے نا، تو اسی طرح جہاں جہاں ہاتھی جائے ہاتھی کا ہی بچہ رہے گا، تو اسی طرح ہم کہیں بھی چلے جائیں تو جس کا باپ جو ہمارا ماں باپ ہے انہی کا نام ہوگا نا، یہ فلانے کی بیٹی ہے، یہ فلانے کا بیٹا ہے۔ اسی طرح ہم بھی خدا میں بیٹے بیٹیاں اور کہیں بھی چلے جائیں اس رشتے کو کبھی نہ توڑیں، بلکہ اس رابطے کو قائم رکھیں دعا کے ذریعے، شکر گزاریوں کے ساتھ ہر وقت چلتے پھرتے۔ جس طرح ہم نے کل بھی سیکھا کہ بے شک ہمیں دعا نہیں مانگنا نہیں آتا، لیکن اپنے خالی ہاتھوں کو پھیلا دے، وہ جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، چاہے ہمارے لب کھل نہیں رہے، چاہے ہم بیزی ہیں، چاہے ہم کچھ بھی کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارا دھیان ادھر ہونا چاہیے، ہمیں اس پر توکل کرنی چاہیے، اور وہ ہماری زندگیوں کو ہمارے وقتوں کو بدل دے گا۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے کہ خداوند یسوع مسیح آج جس کے وسیلے سے آج جس نے کفارہ عطا کیا ہم زندہ ہیں، اور وہی رشتہ ہمارے درمیان ہے، خداوند یسوع کا رشتہ جس نے ہمیں بہن بھائی ہونے کا خطاب بخشا ہے۔ اسی طرح تو خدا کے ہم بیٹے بیٹیاں بنے ہیں، اسی طرح تو خدا نے ہمیں یہ حق بخشا ہے کہ مانگو جو کچھ مانگنا ہے، ہم اسی کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ اور خدا نے خود کہا جو کچھ میرے باپ سے میرے نام سے مانگو گے، بس یقین کرنا ہے، بس بھروسہ کرنا ہے کہ میں نے مانگا ہے تو وہ ہو جائے گا، تو ضرور ہوگا۔ ہمیں ہر حال میں اس کے پاس آنا ہے، ہر حال سے اس سے مانگنا ہے تو وہ ہمیں دے گا۔ خدا ہم سب کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں۔ آج جتنے بھی گھروں میں آج کوئی بھی کمیاں ہیں، کسی طرح کی بھی بیماری ہے، کسی طرح کی بھی کمی کمزوری ہے باپ جی، چاہے وہ روحانی ہے، چاہے وہ جسمانی ہے، چاہے وہ بیماری ہے، چاہے وہ بے روزگاری ہے باپ جی، یسوع نام سے خدا جی، کیونکہ ہمارے پاس یہی نام بخشا گیا جس نام سے شفا آتی ہے، جس نام سے زندگیاں بحال ہوتی ہیں۔ باپ ہم یسوع نام سے سب کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ آج خدا ہر جان زندگی میں خوشحالی پائے اور آپ کے نام کو جلال ملے۔ آپ سب کچھ اپنے نام کے لیے کرتے ہیں اور اپنے جلال کے لیے کرتے ہیں تاکہ خدا جی ان بدنوں سے خدا جی آپ کے نام کو جلال ملے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں اور کبھی کمی کمزوری نہ ہو۔ باپ جی سب کو برکت دے، یسوع نام میں قدرت قوت طاقت پائی جاتی ہے میرے زندہ خدا جی، ہم اسی نام سے آپ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ بولے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ کلام کو ضرور شیئر کرا کریں تاکہ ہر گھر میں یہ کلام جائے، تاکہ ہر گھر میں خدا کی مرضی پوری ہو، ہر گھر خوشحال رہے، ہر گھر میں شادمانی ہو، ہر گھر میں نجات آئے یسوع کے نام سے، آمین آمین۔